سب کچھ ہو بیوی نہ ہو تو تنہائی کا احساس مار دیتا ہے۔ اس سے ایک اور مطلب نکلتا ہے کہ لباس کے بغیر ایک لمحہ گزارا نہیں۔ سارا دن پانی نہیں پیتے ہیں نا، اب میں بیان میں پانی پی رہا ہوں، لیکن 16 گھنٹے تو گزارے ہیں نا، پانی نہیں پیا، کھانا نہیں کھایا، 16 سیکنڈ لباس کے بغیر گزار سکتے ہیں؟ بولو۔ کوئی بھی کمرے میں نہ ہو، تم تنہا ہو، تم کپڑے اتارو تو تم اپنے آپ کو عجیب فیل کرو گے، تم خود اپنے آپ کو چادر میں چھپانے کی کوشش کرو گے۔ ان لباس ایک ایسی زبردست ضرورت ہے بلا دلیل کہ تم تنہا کمرے میں بھی کپڑے اتارو تو تم اپنے آپ کو عجیب سا محسوس کرتے ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ بیوی کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے اور خامد کے بغیر عورت کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ یہ ہمارا بدبخت معاشرہ ہندی کہ کسی بچی کو طلاق ہو جائے وہ گل سڑ کے مر جاتی، اس کی شادی نہیں ہوتی۔ کوئی جوان بچی بیوہ ہو جائے وہ سسک سسک کے مر جاتی، اس کی شادی نہیں ہوتی۔ کوئی 40-50 سال کا ہو جائے مرد، اس کی بیوی مر جائے، کوئی اس کو لڑکی دینے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ اور لباس کا لفظ بتاتا ہے کہ شادی کے بغیر انسان ننگا ہے، اور ننگے انسان کا کوئی کہیں بھی گزارا نہیں ہے۔ لفظ لباس بتاتا ہے کہ ہم اس چیز کو رواج دیں کہ شادیاں ہوں، بیوہ کی شادی ہو، مطلقہ کی شادی ہو، کوئی کس کی بیوی مر جاتی ہے۔ حضرت ابن مسعود کا فرمان ہے اگر میری موت میں 10 دن باقی ہوں تو بھی میں شادی کر لوں گا اگر میری بیوی مر جائے تو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اگر میری زندگی میں 7 دن باقی ہوں اور میری بیوی مر جائے تو میں 1 ہفتہ بھی شادی کے بغیر نہیں رہوں گا، میں شادی کر لوں گا۔ تو ہم ایک ہندی معاشرے سے متاثر ہیں جہاں بیوہ کی کوئی سنوائی نہیں، مطلقہ کی کوئی سنوائی نہیں، اور کوئی جوان بھی 2-4 بچے ہیں اور بیوی مر جائے تو اس کی کوئی شادی نہیں ہے، وہ سسک سسک کے وہ بلک بلک کے زندگی گزارتے ہیں۔ ہم لوگ اس کو رواج دیں۔ لباس، لفظ لباس بتا رہا ہے کہ جیسے لباس کے بغیر ایک لمحہ آدمی چین سے نہیں بیٹھ سکتا، ایسے ہی اس رشتے کے بغیر زندگی میں کوئی خوبصورتی نہیں، کوئی حسن نہیں۔ میں نے جیسے کہا لباس سب سے قریب ہے، تو اس کے بعد بیوی کا حق سب سے پہلے آ جاتا ہے۔ ماں باپ کی طرف سے زیادتی آئے تو تمہارے ذمے ہے اپنی بیوی کو بچاؤ، اللہ کے واسطے اپنی بیویوں کی حفاظت کرو۔ ہاں تمہاری بیوی کی طرف سے زیادتی آئے تو اللہ کے واسطے ماں باپ کی حفاظت کرو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ڈنڈا اٹھا لو، اپنے اخلاق ایسے بناؤ، سپرنگ بن جاؤ، سپرنگ جو فریشر سے کو قبول کر کے دب کے نیچے چلا جاتا ہے۔ نیچے جانے میں جڑ جانے کا نظام چھپا ہوا ہے کہ جھک جاؤ، ماں باپ ناراض ہو ان کے پاؤں پکڑ، بیوی ناراض ہو اس کے پاؤں پکڑ۔ ذلت میں عزت چھپی ہوئی ہے، ساری زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں۔ ذلت اللہ کی رضا کے لیے ذلت اٹھانے میں عزت چھپی ہوئی ہے۔ ہن لباس لکم۔ کتنا ہی مجھے غصہ چڑھا ہو میں اپنے کپڑے پھاڑوں، مجھے غصہ آ گیا، میں نے اپنے کرتے پھاڑنے میں کسی یہ پاگل تو کرے گا، سمجھ گیا، دوے کا کرتا پھاڑے گا، اپنا نہیں پھاڑے گا۔ اب مجھے بیوی پہ غصہ چڑھ گیا تو میرا لباس ہے، اس کو تار تار کرتا گالیاں دوں، تھپڑ مار، ایسا ہی جیسے میں اپنے کرتے کو پھاڑ رہا اور اپنے کرتے کو تار تار کر رہا ہوں۔ بیوی کو غصہ چڑھے تو وہ اپنے کپڑے پھاڑتی، کپڑوں کے لیے کتنے حفاظتی نظام ہیں، الماریاں بنی ہوئی ہیں اور ہینگر بنے ہوئے ہیں، کریز خراب نہ ہو۔ میں جب پڑھتا تھا نا لاہور تو اسکول میں یا کالج کا میں سب سے خوش لباس لڑکا کہلاتا تھا، کہ میں اپنی اسکول سے آ کر نا، اب ہاسٹل میں کوئی استریاں تو ہیں نہیں، نہ ہی کوئی نوکر، تو اپنی پتلون کو ایسے ہاتھوں سے استری کرنا اور کر کے پھر تہ لگانا، پھر سرانے کے نیچے رکھنا،
پھر اس کے اوپر سونا تاکہ خود بخود استری ہو جائے اور کریز ٹھیک ہو جائے، اور رات کو بالوں کے اوپر رومال باندھنا تاکہ بالوں کی سیٹنگ خراب نہ ہو۔ کیونکہ میں نے بال بنوائے تھے وحید مراد کا بال، 2 فلم سٹاروں کا ہیئر کٹ چلا، ایک ظریف کمار کا، ایک وحید مراد۔ تو عام جو تھے نا بال کاٹنے والے، وہ 8 آنے لے کے بال کاٹتے تھے، وحید مراد کٹ کے لیے 5 روپے لگتے تھے۔ 5 روپے اس زمانے میں بہت بڑی دولت تھی، جب ڈالر 1 روپے کا تھا، $5 کتنے ہو گئے؟ 500 سے اوپر ہے۔ تو یوں سمجھو کہ وہ 5 روپے دے کر وحید مراد کٹ بنتا تھا، تو پھر میں وہ اوپر رومال باندھتا تھا کہ سوتے ہوئے میرے بالوں کا ہیئر سٹائل خراب نہ ہو جائے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے لیکن اپنے لباس کو کیسے حفاظت کر رہا ہے، کریز ٹھیک کر رہا ہے، سرانے کے نیچے رکھ رہا ہے اور اس کو صاف ستھرا رکھ رہا ہے۔ ہم کھاتے ہوئے کیا کرتے ہیں، آگے اگر کپڑے نئے پہنے ہوں تو آستینے چڑھا لیتے ہیں کہ کہیں کوئی شوربہ کچھ سالن ادھر نہ لگ جائے، ادھر نہ لگ جائے۔ میں جب بھی بیٹھتا ہوں تو میری بیوی کہتی ہے آستینے چڑھاؤ، آستینے چڑھاؤ لگنا چاہے۔ اور آگے ہم کیا کرتے ہیں، تولیہ رکھتے ہیں، نیپکن رکھتے ہیں، رومال رکھتے ہیں۔ بڑے بڑے ہوٹلوں میں جاؤ تو پہلے وہ ساتھ رکھا ہوتا ہے کہ کوئی کھانے کا ذرہ گرے، سالن کا کوئی قطرہ گرے تو آپ کے کپڑے خراب ہیں۔ ہم کیچڑ میں جا رہے ہیں تو ہم اپنے پاؤں گندے کر لیتے ہیں، کپڑے گندے نہیں ہونے دیتے، اپنے شلوار اوپر کر لیتے ہیں، پتلون اوپر کر لیتے ہیں، پاجامہ اوپر کر لیتے ہیں۔ جب کہیں سے کوئی آنے لگے ایسی ناگواریاں تو اپنے اوپر لے لو، بیوی پہ نہ۔ ہم کپڑا بچاتے ہیں یا پاؤں بچاتے ہیں؟ کپڑا بچاتے ہیں، شلوار اوپر ٹانگ لیتے ہیں، کرتے کو یوں سمیٹ لیتے ہیں۔ تو جتنا کیچڑ ہے حالات کا، واقعات کا، اخلاق کا، وہ کیچڑ اپنے اوپر لے لو، بیوی کو بچا۔ تو بیوی کیا کرے، وہ جتنا کیچڑ ہے حالات کا، واقعات کا، ناگواریوں کا، اپنے اوپر لے لے، خامد کو بچا۔ لباس کا اور کیا کام ہے، دیواری سواتکم، جو تمہارے عیب چھپاتا ہے۔ تو میرا کام کیا ہے، میں بیوی کی کمیاں چھپاؤں، ڈھنڈورا نہ پیٹوں۔ بیوی کا کام کیا ہے، خامد کی کمیاں چھپائے، ڈھنڈورا نہ پیٹوں۔ دوسرا کام کیا ہے لباس کا، وریشہ، لباس میں جو خوبصورت بناتا ہے۔ یہ ایک واحد رشتہ ہے جو زندگی کو خوبصورت بناتا ہے۔ ہن لباس لکم انتم لباس لکم۔ تو لباس کیا کرتا ہے، زیب و زینت۔ لباس کیا کرتا ہے، عیب چھپاتا ہے۔ لباس کیا کرتا ہے، خوبصورت بناتا ہے۔ تو اس رشتے کو خوبصورت بنانا ہے، بیوی خامد کے لیے، خامد بیوی کے لیے۔ کس طرح یہ رشتہ خوبصورت بنے گا، اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ۔ اگر گھر والوں کے اخلاق اچھے ہیں تو بچی ساس سسر کو ماں باپ بنا دے، ساس سسر بچی کو ماں باپ بنا دے، خامد بیوی کو ہتھیلی کا چھالا بنا، بیوی خامد کو ہتھیلی کا چھالا بنا۔ اور قربان جاؤں اپنے نبی کا، ساری کائنات کو نور ایمان دینے والی ہستی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو لقمے بنا کے کھلا رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بڑی بڑی بوٹیاں ہوتی تھیں، وہ اٹھا کے ایسے نوچتی، پھر رکھ دیتی، بوٹی کا ٹکڑا کھاتی۔ میرے نبی وہی بوٹی اٹھاتے جہاں حضرت عائشہ نے نوچا ہوتا تھا، وہیں دکھا کے گلاس اٹھاتی ہیں، بڑے بڑے ہوتے تھے، اب تو یہ چھوٹے چھوٹے گلاس ہیں۔ کا زمانہ آ گیا، پانی ہی تھوڑا ہمارے دیہات کا کلچر تھا، اب تو مٹ گیا ہے، مہمان کو نہیں ہوتے۔ جب کچی سڑکیں ہوتی تھیں اور ذرائع نہیں تھے تو بہت سے مسافر ہمارے ڈیروں میں آ کے رات گزارتے تھے۔ ہماری پہچان والے نہیں، اجنبی راہگیر، کوئی پہچان والے نہیں، لیکن جو بھی تھے، کوئی اپنے ہیں، پہچان والے ہیں، دوست ہیں، مسافر راہگیر ہیں،
ان کو رات کو کھانے کے بعد دودھ پلانا یہ ہماری تہذیب تھی کہ جتنے بھی ہیں دیرے میں 15 ہیں 20 ہیں 1 ہے، جاؤ بھائی روٹی کھا لی ہم دودھ پلاؤ سارا۔ جانور بہت زیادہ ہوتے تھے، کھیتی باڑی کم ہوتی تھی، دودھ وافر ہوتا تھا، تو گلاس اتنے بڑے بڑے ہوتے تھے، 3 پاؤ کا گلاس ہوتا تھا۔ تو ایک ہمارے دادے کے زمانے کا نا چاچا لال وہ آ گیا دیرے میں، تو نوکر گیا دودھ پلانے، تو گلاس کو دیکھ کے نوکر سے کہنا پتر میں نہیں پیندا۔ اسا کیا چاچا کیوں نہیں پیندا؟ اسا کیا دو تو ود پینا تو بے غیرت بنا تے دو تے میرا گزارا نہیں جانے میں نے پی۔ تو ساشا رضی اللہ تعالیٰ نے گلاس اٹھاتی اور یہ پیا، یہ رکھا۔ میرے نبی اٹھاتے اور جہاں حضرت عائشہ کے ہون لگے ہوتے تھے وہاں ہون رکھتے۔ یہ زندگی سے یا عائشہ کیا محبت سے بولا، عائشہ یا عائشہ، عاشقانہ انداز ہے، محبوبانہ انداز ہے، یا حمیرہ، عائشہ ہو دوڑ لگائیں۔ عائشہ مجھے پتہ چل جاتا جب تو میرے اوپر ناراض ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا وہ کیسے؟ کہ جب تو میرے اوپر ناراض ہوتی ہے تو یہ نہیں کہتی مجھے رب محمد کی قسم، تو کہتی مجھے رب ابراہیم کی قسم۔ جب تو میرے اوپر راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے رب محمد کی قسم، جب تو میرے اوپر ناراض ہوتی ہے تو کہتی مجھے رب ابراہیم کی قسم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام ہی آپ کا نہیں لیتی، میرا جو دل آپ سے کیا میری جان قربان ہے آپ کا۔ عرب کے ماحول میں اظہار عشق عیب تھا بیوی سے، ہاں معشوق سے اظہار عشق ساری شاعری پڑھی پڑھی، تم نے شعراء جاہلیت پڑھو یا باغ پڑھو، پڑھی پڑھی۔ وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَى قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ لَيْلًا كما لو أصاب الموت ليلة بكيتها وجاد لها دمع من العين ساقط وأغضب من ليلة بما لا أنابه ولا كل ما قربت به العين طاهر ولو أن ليلة لكم ليلة 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 4 شعر ليلة ہر شعر میں ليلة ولو أن ليلة العقيلية سلمت علي بدوني جندل والصفائح تسلمت تسليما بشاشة أرزقا إليها صدى من جانب القبر سائح۔ وہ بڑے زور شور سے لیلا 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 اپنا اشارہ نکالا، لیکن بیوی سے اظہار عشق عیب موت، اس ماحول جس میں بیوی سے اظہار عشق ایک عیب اور معشوق سے اظہار عشق شاعری بھری پڑی۔ ترکت ہوا لیلا وسعد بمعزل، کیا کیا خوبصورت شاعری ہے۔ الشموس الجانحات غوارها اللابسات من الحرير جلاذبا حاولنا تقضي يدي وكتن مراقبا فوضعنا أيديهن فوق ترائب۔ شاعری بھری پڑی ہے عشق و معشوق۔ اس ماحول میں میرے نبی سے ایک شخص کہتا ہے یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ بڑی محفل ہے، مسجد الگ نہیں کیوں کر کے پوچھ رہے، بڑی محفل آپ سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں؟ تو آپ نے زور سے کہا عائشہ۔ وہ تو ہل گئے، سمجھ میں نہیں آئی بات، تو انہوں نے کہا یار میرا مطلب ہے مردوں میں آپ کس سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ آپ کو اندازہ ہو گیا وہ کیوں میں پوچھا، اس کو حضم نہیں ہوا جو آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، آپ نے فرمایا کیوں میں عائشہ کے پاس عائشہ کے پاس لباس لکم لباس لہن، تمہارا لباس کتنے غصہ کرے،
یہ اسی ایک لفظ لباس کے اندر زندگی گزارنا اور اسی کے اندر بیواؤں کی عزت ہمارا خوبصورت موجود ہے کہ لباس کے بغیر تو ایک لمحہ انسان نبی کی معاشرت کو بتانا ہمارے ذمہ ہے. مسائل میں پڑھ گئے جن کا میں جنت سے تعلق ہے, جہنم سے تعلق ہے, وہ مسائل اس میں زیادہ اختلاف ہے, اس میں زیادہ بولنا, زیادہ فکر کرنا نصیب میں ہماری ہمیں اپنی منزل سے بہت دور کر دیا. اس عرب کے ماحول میں میرے نبی نے لباس بنا کے دکھایا. صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے چھوٹے کا سواری کے لیے وہ خود نہیں کر سکتے, آپ نے اپنا گھٹنا آگے کر دیا. صفیہ نے آپ کے گھٹنے پر پاؤں رکھا اور اس کو زینہ بنا کے آپ نے ان کو